میں آپ کو ایک عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں آج۔ ایک دن جمعے کے خطبے کے بعد ایک بھائی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ امام صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں نا، ان باتوں نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے۔ اور میں نے خطبے میں حضرت خدیجہ کی وفات، حضرت ابو طالب کی وفات کے بارے میں بات کی تھی، جو کہ بہت سیریس باتیں تھیں۔ تو میں اس کے ساتھ بیٹھا اور میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ امام صاحب آج پہلا دن تھا کہ پورے سال میں نے آج نماز پڑھی ہے۔ میں ساری زندگی ہی نماز پڑھتا رہا ہوں، کبھی مس نہیں کی، لیکن پچھلے سال سے میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو میں نے اسے پوچھا ایسا کیا ہو گیا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک سال پہلے میری زندگی جو ہے وہ بہترین چل رہی تھی، سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ میں تقریباً 30 سال کا ہونے والا تھا۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں 2 جابس کر رہا تھا ایٹ دا سیم ٹائم، اور میری کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی پسند کی شادی تھی، اور میرے الحمدللہ 2 پیارے چھوٹے بچے ہیں، اور میں اپنی میڈیکل ریزیڈنسی میں تقریباً 16 گھنٹے کام کرتا تھا، اور ہمارا چھوٹا خوبصورت سا گھر تھا، اور میری گاڑی تھی جس کا کبھی کبھار جو ہے وہ کام نکلتا رہتا تھا، اور الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ سمہاؤ گزارا جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اور اب پچھلے تقریباً 1 سال کے قریب جو ہے میرا ریزیڈنسی جو ہے میڈیکل وہ ختم ہو رہا تھا، تو مجھے ڈیفرنٹ کلینک سے، ہاسپٹل سے جو ہے وہ بڑی آفرز آنے لگی، اور بہت شاندار آفرز، 6 فگرز آفرز تھی، اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس ایک نہیں بلکہ مختلف آفرز تھیں میرے ڈیسک پہ۔ تو اسی طرح ہم نے جو ہے وہ مزید اچھے گھر دیکھنا شروع کر دیے، اچھے ٹاؤنز وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے جہاں پہ ہم گھر لے سکتے ہیں۔ میں نے اچھی گاڑی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مختلف ڈیلرشپ سے ملا، سب کچھ جو ہے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایک دن میں گھر آیا تھوڑا سا جلدی، تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے السلام علیکم کہا، لیکن اس سلام کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جب میں نے وقت دیکھا تو وہ وقت جو تھا وہ دوپہر کی نیپ کا ٹائم تھا، تو اس دوران میری بیوی جو ہے بچوں کو سلا کے خود بھی تھوڑی دیر جو ہے وہ آرام کر لیتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو نہیں جگاتا، تو میں نے فریج سے کچھ چیزیں نکالی، ڈیسک پہ بیٹھا اپنا کام شام دیکھا، کچھ کھانا پینا کیا، کچھ ای میلز وغیرہ کا جواب دیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بچوں کی آواز آئی کمرے سے۔ جو چھوٹا تھا اس کے رونے کی آواز تھی، اور جو بڑا تھا اس کی شور کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کہ بچے اٹھ گئے ہیں، جا کے ان کو سرپرائز کرتا ہوں۔ تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، اور جو بڑا ہے وہ شور مچا رہا ہے، اور جو میری بیوی ہے ان کے درمیان جو ہے بغیر حرکت کے پڑی ہوئی ہے، کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی، کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی۔ اس چیز نے مجھے پریشان کیا۔ ایز اے بینگ اے ڈاکٹر میں جلدی سے گیا اور میں نے اس کو چیک کیا، اس کی نبض دیکھی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے سے ایسے اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، بس ایسے ہی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس لمحے نا میری ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی کی محبت کو جو ہے وہ کھو دیا، میرے بچوں نے ان کی ماں کھو دی، اور میں نے اپنا ایمان کھو دیا، اور اگلے 24 گھنٹے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جنازہ، تدفین، لوگوں کا آنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہوا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب 24 گھنٹے گزر گئے اور تدفین ہو گئی تو میں وہاں سے آیا اپنے کمرے میں، اور خود کو میں نے اپنے کمرے میں لاک کر لیا، اور میں دنوں تک کمرے میں پڑا رہا، باہر نہیں آیا، اور کئی دنوں تک جو ہے وہ میں اپنے بچوں سے بھی نہیں ملا۔ میری والدہ اور میرے بھائی جو ہے انہوں نے دیکھ بھال کیا میرے بچوں کا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کچھ دنوں بعد آخرکار میں اپنے بیڈ سے اترا، اپنے بچوں کے پاس گیا، ان کو اٹھایا، کام پر واپس گیا، اور سوچا کہ کس طرح جو ہے وہ اب میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، اور یہ ساری چیزیں۔ میرے بھائی اور میری والدہ نے بھی اس کام میں میری بڑی مدد کی۔ کچھ عرصے بعد، ہفتے مہینے بعد جو ہے میں نے اپنی زندگی جو ہے واپس ٹریک پہ کی۔ میں کام پر گیا، میں نے اپنے بچوں کا اسکیجول جو ہے وہ واپس دیکھا، میں نے سب کچھ جو ہے وہ تقریباً پہلے جیسے بنا لیا۔ صرف ایک چیز تھی جو پہلے جیسی نہیں تھی، میرا ایمان ختم ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ جو میرا بھائی تھا وہ روزانہ مجھے کہتا تھا کہ یار بھائی آپ آئیں نماز پڑھیں، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو ایسے دین سے دور نہیں جانا چاہیے، تو وہ روزانہ مجھے پش کرتا، لیکن میں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ انکار کر دیتا۔ لیکن آج صبح اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی آپ کو آج آنا ہی پڑے گا، میں آپ کی کوئی ایکسکیوز نہیں مانوں گا، آپ آئیں، نماز پڑھیں، ساروں کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، جمعہ ادا کریں، امی جو ہے وہ بچوں کا دھیان رکھ لیں گی، آپ آئیں میرے ساتھ۔
اور پھر اسی طرح میں جمعے پہ آیا اور آپ کی اس جمعے پہ میں نے یہ قصہ سنا، اور اس خطبے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کے منہ سے جو ہے قصہ سنا کہ کس طرح انہوں نے اپنی بیوی کھوئی، ان کو کتنی حضرت خدیجہ سے محبت تھی، ان کو کتنی ابو طالب سے محبت تھی جنہوں نے ان کو ساری زندگی سپورٹ کیا. اور یہ سب سننے کے بعد مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا، اور اب مجھے سمجھ میں آنے لگی کہ کس طرح اتنے بڑے صدمے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن ہی اٹھے، باہر گئے اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو دعوت دی، یہ جانتے ہوئے کہ جب وہ واپس گھر آئیں گے تو ان کا گھر خالی ہوگا. اللہ، یہ جانتے ہوئے کہ جب وہ گھر آئیں گے تو اپنے بچوں کو دیکھیں گے، ان کے چہروں پہ ان کی ماں کی یاد ہوگی، اور ان کے آنسو پوچھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ واپس نہیں آنے والی. اور دیکھیں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے سفر پہ لے کے گئے جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی بھی اس سفر پہ نہیں جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ، یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو سفر تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہماری نمازیں 5 وقت کی. یہ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، صدمے پہنچیں گے، دکھ آئیں گے، اور جب بھی تم زندگی میں گر پڑو تو دوبارہ کھڑے ہونا اور کہنا اللہ اکبر، اور اللہ کی ہاں کھڑے ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. نماز آپ کے زخم بھر دے گی، یہ آپ کے مسئلے دور کر دے گی، یہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گی.